बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 22 अप्रैल है, साल 2022। कप्तान की तूफानी तकरीर ने हर तरफ आग लगा दी है, तीर निशाने पर जा लगा है। जलसे के बाद इमरान खान के साथ राब्ते शुरू हो चुके हैं। पीटीआई का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया है। इस हवाले से आम डेवलपमेंट्स हैं, उन पर बात करेंगे। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होगी, ये एक बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने किया है। इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अदालतों की कार्रवाइयां बराह रास्त आवाम देख सके, ये वो सवाल है जिस पर बड़े अरसे के अंदर पाकिस्तान के अंदर डिबेट हो रही थी। और जस्टिस कादी फायद ईसा का जब केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था, उन्होंने भी ये सवाल किया। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी कई मरतबा इस तरह के सवालात उठाए कि हमारे साथ नैब ज्यादती करती है, एहतसाब अदालत ज्यादती कर रही होती है, तो ये इन्वेस्टिगेशन, ये अदालती कार्रवाई बराह रास्त अवाम को अगर नजर आ जाए तो ये मुंह छुपाने के भी काबिल न रहे। और अवाम भी ये समझती थी कि ये सारा कुछ सामने आना चाहिए। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये ट्रायल बेसिस पर एक बड़ा फैसला कर लिया और 1 महीने तक इब्तदाई तौर पर यह फैसला किया गया है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, उनसे भी मुआवनत तलब कर ली है, तजावीज तलब कर ली गई है कि ये क्या मुमकिन है कि इस तरह अगर बराह रास्त कार्रवाई न चलो, बाद अदा यूट्यूब से कटिंग करके कोई 2 नंबरी भी कर सकता है। ये सारे अभी सवालात हैं, लेकिन इसके साथ ही ये एक गैर मामूली बहरहाल फैसला है और बड़ा, मैं समझता हूं, दिल गुर्दे का काम है। हमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पर जब इख्तलाफात होते हैं तो हम बात करते हैं उनके रवैये पर, लेकिन ये एक तारीखी बात है। ये लाइव स्ट्रीमिंग का जो फैसला है, इसका बाकायदा आईटी डिपार्टमेंट ने चीफ जस्टिस को कोर्ट में सिस्टम नस्ब कर दिया है। ट्रायल के तौर पर आज से अदालती कार्रवाई को महदूद पैमाने पर जो है वो बराह रास्त दिखाया जाएगा। ट्रायल की कामयाबी के बाद वेबसाइट पर कोई भी लाइव अदालती कार्रवाई देख सकेगा। चीफ जस्टिस ने लाइव स्ट्रीमिंग पर हाई कोर्ट रिपोर्टर से तजावीज तलब कर दी है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है वो भी इसको मुआवनत फराहम करेगी और ट्रायल के दौरान कोर्ट रिपोर्टर्स की तजावीज को देखकर असूल व जवाबत जो है वो तय किए जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो हमारे जजेस हैं, उनकी कार्रवाइयां बराह रास्त अवाम के सामने आनी चाहिए, ताकि पता चले कि जो हर बार पेशी पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जैसे लोग लंबी लंबी अपनी दास्तानें शुरू कर देते हैं और आज तक मकसूद चपड़ासी का जवाब नहीं दे सके, टीटी स्कैंडल की बात नहीं हो सकी, लेकिन बाहर आकर जो मर्जी है कहते हैं। चूंकि मीडिया हाथ में है और तमाम केसेस को सियासी बनाकर अपने आप को वहां से जो है वो बचाने की कोशिश होती है। और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ये एक जबरदस्त डिसीजन है। रात को आपने देखा कि इमरान खान जो है उन्होंने एक तारीखी खिताब तो किया ही है, लेकिन इसके साथ ही हमने देखा है कि मीनार पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद जमा हुई। एक तो सामने जो ग्राउंड था वो ग्राउंड भर गया, और उसके साथ ही जो वहां पर जो मेट्रो की गाड़ी जहां पर चलती है, वहां भी बड़ी तादाद के अंदर उस रोड पर लोग जमा थे। क्योंकि वहां कैमरा उस तरह दिखाई नहीं दे रहा था और हजारों लोग, एक जलसे के बाहर भी बड़ा जलसा था, वो नहीं दिखाया गया। लेकिन एक बड़ा तबका है जो कहता है कि जनाब ये तो 5 से 10 हजार लोग थे, कोई 10 से 15 हजार, कोई खाली कुर्सियां, कोई जो स्टेज के बैक साइड है वो दिखा रहा है और कहता है देखा बिल्कुल ये ग्राउंड खाली है। तो ये हथकंडे हमेशा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैं हैरान होता हूं चंद उन खवातीन सहाफियों पर और मर्द हजरात पर जो इस काम पर लग बैठते हैं, वहां पर मौजूद भी नहीं होते, मालूमात भी नहीं लेते, लेकिन इसके साथ चूंकि बुग़्ज़ इमरान की बीमारी है तो ये काम करना पड़ता है। मैं ये समझता हूं कि ये कामयाब जलसे हैं, पेशावर हो, कराची हो, लाहौर हो, तो इस पर आंखें खोलनी चाहिए। जो आंखें बंद किए हुए है वो ऐसे ही है जैसे दूध के वो कोई हमला आवर हो, बिल्ली तो वो इस तरह कबूतर बंद आंखें कर ले। बहरहाल ये जो जलसे के अंदर गुफ्तगू हुई है, इसके अंदर जो है वो हमने देखा है कि इमरान खान की वो टून नहीं थी जो पहले थी। ये एक बड़ी आम बात है और उसका एक बैकग्राउंड है और जराए के हवाले से कुछ आम इंफॉर्मेशन मिली है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और उसके अंदर जो पेशावर का जलसा हुआ है, कराची का जलसा हुआ है और अब लाहौर के अंदर जो तादाद जमा हुई है, इमरान खान की एक ही डिमांड है कि फौरी इलेक्शंस करवाए जाएं, जबकि मौजूदा जो भानुमती का कुंभा है
جنہوں نے ابھی وزارتیں لی ہیں انہوں نے ظاہر ہے وہ اپوزیشن میں رہے ہیں، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد 5-6 مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ کمایا جائے تاکہ اگلے الیکشن کے اندر خرچ کیا جا سکے، چونکہ تمام لوگوں کی ریپوٹیشن تقریباً زیادہ تر لوگوں کی more than 90% ایسی ہے۔ تو اب جس طریقے سے وہ سارا کام کیا جا رہا ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن عمران خان سے پچھلے چند دنوں سے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رابطے شروع ہوئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ ہاتھ ہلکا رکھیں اور ہم آپ کو قطعاً جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو آپ گفتگو بھی سن چکے ہیں، لیکن آپ اگر افواج کے خلاف، چونکہ پہلے بھی آپ نے بات نہیں کی اب بھی نہیں کی، اور اس کی وجہ سے جو ریٹائرڈ افسران ہیں اور حاضر سربت افسران ہیں ان کے اندر آپ کا جو بامی احترام ہے اس کے اندر کم ہونے کی بجائے مزید اضافہ ہوا ہے، اور اس اضافے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسلح افواج کے ساتھ کھڑے رہیں اور اپنی جو سیاسی جدوجہد ہے، جمہوری جدوجہد ہے، اس کو آگے بڑھاتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس جلسے کے اندر وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا رکھنا ضروری ہے، اور پھر جو رات کو پوری ایک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مخالفین کہتے ہیں کہ مینار پاکستان کے بعد کیا ہوگا، کان کھول کر سن لیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی، نون لیگ، پی پی سمیت تمام لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، آپ میری کال کا انتظار کریں، جب اسلام آباد بلاؤں تو آپ نے آنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کا تصادم نہیں چاہتا کہ یہ میرا ملک ہے، یہ لوگ تو جب بھی مشکلات آتی ہیں بیر بھاگ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ملکہ برطانیہ ان کے رشتہ دار ہے، ہر وقت وہاں بھاگ جاتے ہیں۔ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، ملک میں کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتا۔ یہ ایک بہت بڑا انہوں نے میسج دیا ہے، کلیئر کٹ، عوام کی عدالت کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ طاقتور فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ فوج عظیم ہے، پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے، ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب یہ بڑے خاص قسم کے جو الفاظ ہیں وہ اس جلسے کے اندر بولے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جن سے غلطی ہو گئی، غلطی ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، فوری الیکشن کروائے جائیں۔ اب غلطی کس سے ہوئی ہے؟ ایک سمپل سی بات ہے، وہ تنقید نہیں کر رہا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 27ویں شب کو شب دعا کے طور پر منائیں گے تاکہ جو حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے یہ کامیاب ہو، یہ تحریک کامیاب ہو۔ عوام سے حلف بھی لیا ہے، حقیقی آزادی اور جمہوریت کے لیے کوئی غلامی قبول نہیں کریں گے، حقیقی آزادی اور جمہوریت کے لیے ہر وقت جدوجہد کریں گے۔ اب یہ جو تقریر ہے یہ انتہائی طوفانی تقریر تھی۔ پہلے سے انہوں نے روٹین کے مطابق جو سازشی خط ہے اس کا ذکر کیا، توشہ خانہ کے اندر سے جو تحائف لیے انہوں نے قیمت دے کر اس کا بھی ذکر کیا، لیکن اگلی ویڈیو بڑی تفصیل کے ساتھ میں توشہ خانہ پر جو ہے وہ ایک سٹوری آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے اس نے عوام کو بھی متاثر کر لیا ہے، عوام کے دلوں میں گھر کر گئے ہیں۔ اگر وہ نواز شریف کی طرح پاک فوج کو اس طریقے سے چوکوں چوراہوں پر گندا کرتے تو یقین مانیے حالات اور ہوتے، پھر عمران خان کے پاس جسٹیفیکیشن نہ ہوتی۔ لیکن اب جو اس ایک حکمت عملی کی وجہ سے جو سارا پریشر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر چلا گیا ہے، وہ موجودہ حکومت پر چلا گیا ہے۔ عمران خان جو ہے اس کے ساتھ عوام کھڑی ہو رہی ہے، اور جہاں وہ جا رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے چونکہ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے، اور آج اعلان اس لیے نہیں کیا چونکہ جو مشاورت ہو رہی تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ اس جلسے کے اندر اعلان ہونا تھا کہ عید کے تیسرے دن ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ عید وہ چاہتے ہیں کہ لوگ گھروں میں کریں، گرفتاریاں ہوں گی، مداحمت ہوگی، پریشانی بڑھے گی، تو اس ٹینشن کے ماحول کے اندر اچانک وہ بھی اس پر سرپرائز دیں گے اور عید کے بعد دیں گے۔ تو اسلام آباد میں لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے ابھی وقت جو ہے وہ ڈیٹ انہوں نے اناؤنس نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ پچھلے چند دنوں سے کچھ رابطے ہو رہے تھے، لیکن رات 2 بجے تک عام مشاورت ہوئی ہے، اور یہ مشاورت پی ٹی آئی کے درمیان بھی ہوئی ہے، اور کچھ عام رابطے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے قائدین کے ساتھ بالواسطہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ یہ بنی گالہ کے اندر ان رابطوں کے بعد اب ہنگامی طور پر جو ہے وہ آج اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور اس اجلاس کے اندر ظاہر ہے سارے معاملات، اس ملک کے ادارے کیا سوچتے ہیں، جلد الیکشن کے لیے کیا ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی، اور عید کے بعد ظاہر ہے بڑے فیصلے ہوں گے، اور معاملات صرف انتخابات سے ہی حل ہونے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کر کے تو اب عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ عام حلقے
وہ رابطے میں ہیں. ایک بات تو یہ یقینی ہے پچھلے چند دنوں سے وہ رابطے کے اندر ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کسی صورت بھی ایسے معاملات نہ بڑھیں کہ جس کی وجہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر کتنا پریشر ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پریشر نہ ہو. یعنی عمران خان اور عوام ایک طرف کھڑے ہیں، قومی چوروں کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور سب کو عدلیہ سمیت الیکشن کمیشن وہ دوسرے پلڑے کے اندر عوام نے ڈال دیے ہیں. اب جمہوریت کے ٹائٹل دیں، اس کو جمہوریت کا ٹائٹل دیں، آئین کی جو بالادستی ہے اس کے ٹائٹل میں چھپنے کی کوشش کریں، لیکن عوام سب کو پہچان چکی ہے. اب یہ ایک ایسا پریشر ہے جس کے اندر ابھی عمران خان نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے سازش کرنے میں کوئی ملک کا ادارہ بھی شامل ہے. لیکن اس کے باوجود جو عوام ہے انہوں نے کس طرح کے سوالات اٹھائے ہیں، میں صرف آپ کے سامنے اندازہ آپ کر لیں کہ یہاں پر چند جو یہاں لکھے گئے تھے کتبے، وہ جو لوگ لے کر آئے ہیں، اب انہوں نے کس طرح اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی جو قیادت ہے اس پر تنقید کرنی شروع کر دی ہے. وہ کہتے ہیں ایک کتبے پہ لکھا تھا کہ آؤ ڈی ایچ اے نہیں پاکستان بنائیں. دوسرے پر لکھا تھا کہ ڈالر اور سٹاک ایکسچینج کا ریٹ تو بڑے شوق سے بتایا، غلامی کا ریٹ کب بتاؤ گے. اب دیکھیے یہ کس طرح عوام جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، اور یہ کوئی پلاننگ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ اپنے طور پر لوگوں کی ایک جو ہے وہ پرسپشن ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا یہ جواب دے رہے ہیں. اب دوسری طرف سپریم کورٹ کے لیے کتبہ آیا ہے. سپریم کورٹ سے پوچھنا تھا ملزم ضمانت پر ہو تو جج بن سکتا ہے. یہ بھی ایک بڑا عام سوال اٹھایا گیا ہے. اب باجرے کی فصل کو امریکی سنڈیوں سے بچائیں، یہ اگلا. اس طرح کی جو عبارتیں ہیں وہ ایک لوگوں کے جذبات کا پوری دنیا کے اندر اظہار ہوتا ہے، اور کوئی ایسی بدتمیزی نہیں، گالی نہیں، ایک طریقے سے انہوں نے تنقید کی ہے. تو یہ اوورآل جو پریشر ہے یہ عوام کا پریشر ہے. بے شک اس کے اندر آج نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس میٹنگ کے ذریعے بے شک اس پورے معاملے کو ڈیورٹ بھی کرنے کی کوشش ہوگی تو وہ نہیں ہوگی. بات صحافی اس پر کمپین چلانے لگے ہوئے ہیں. جب وہ بات ہوگی تو ہم کریں گے کہ اب اس سے پیچھے جو ہے وہ ہٹے ہی نہیں جا سکتا جو پہلی میٹنگ کے منٹس ہیں. تو اب یہ مداخلت کہیں یا سازش کہیں، عوام پہچان چکی ہے. تو ایک پریشر ہے، اور پریشر کی بنا پر اس وقت ظاہر ہے اداروں کے اندر بھی اوپر تک جو ہے وہ پریشر آتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے اوپر الزام آ رہا ہے اور اس معاملے کو کلوز ہونا چاہیے. تو رابطے عمران خان کے ساتھ رات کو 2 بجے یہ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ رابطے شروع ہوئے ہیں، کیے گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ ایک نئی حکمت عملی پی ٹی آئی اپنا ایک سیاسی پریشر بڑھائے گی، ادارے کو ٹارگٹ نہیں کرے گی، اور اس کے ساتھ ہی الیکشنز کا ماحول جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. آئندہ چند ہفتوں کے اندر جب لانگ مارچ ہوگا، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.